السلام علیکم، میرا نام جابر ہے۔ آج کی غلیظ اور بدبودار اپنے معاشرے کی ایک چیز بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی کسی معاشرے کی برائی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے نا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سب لوگ ہی خراب ہیں۔ یعنی اگر کسانوں کے بارے میں ان کی غلطیاں یا کوتاہیوں کے بارے کو مسئلوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے کسان خراب ہیں۔ اگر ٹیچرز کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ سارے ٹیچرز خراب ہیں۔ ہاں، یہ اکثر ہوتا ہے کہ جو واقعی خراب ہوتے ہیں نا، وہ پھر آگے گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا، بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جس بھی طریقے سے کر آگے شادی ہو جاتی ہے، شروع کے 2-3-4 مہینے وہ اتنے خوش ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ 2-3 مہینے کے بعد تقریباً 50% لوگوں کی یہ کہانیاں ان کے آپس میں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ لڑائیوں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تیری ماں نے یہ کہا، تیرے باپ نے یہ کہا، تیری ماں کو اتنے پیسے دیے تھے، میری ماں نے مجھے کپڑے نہیں دیے، ان کے گھر گئے تھے اتنے پیسے دیے، تیرے رشتہ داروں کے گھر گئے یہ ہوا۔ یہ سارے ان میں ان دونوں کا آپس کا عمل دخل بالکل کوئی نہیں ہوتا۔ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کے ماں باپ کی اور اس کے ماں باپ کے، جس کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان دونوں کی آپس میں ضد بن جاتی ہے اور آپس میں وہ ڈائریکٹ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور جس وجہ سے لڑائیاں شروع ہوئی ہوتی ہیں وہ سارے معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ مین وجہ ہوتی ہے۔ اچھا، جب یہ وجہ ہو جاتی ہے نا، اب 4-6-8 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں شادی کے، اب اگر تو لڑکا امیر ہے نا، لڑکا جو ہے وہ سونے کی چڑی ہے اور لڑکی غریب ہے، تو لڑکی اور اس کی ماں خاص طور پہ ایک دوسرے کو مشورہ دیں گے یا خود سے یہ سوچیں گے کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے نا تو پھر یہ جو بندہ نا یہ قابو میں آ جائے گا، یہ جو چھوڑ دینے کا ڈر ہے نا یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر لڑکی امیر ہے نا، لڑکی سونے کی چڑی ہے، تو لڑکا یہ سوچتا ہے کہ اگر ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جائے نا پھر یہ جو ہے نا میرے قابو میں آ جائے گی۔ اس طریقے سے اس سوچ کے ساتھ دونوں آپس میں چلتی ہیں، اور وہ جو اولاد کا ایک اللہ پاک نے ایک بہترین اور ایک خوبصورت چیز ہمیں دی ہوتی ہے نا، اس کا مقصد ایک غلط اپنے ذہن کے اندر بنا لیتے ہیں اور اس حساب سے پھر آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح پردیس میں رہنے والے لڑکے منہ اٹھا کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، نہ کوئی کام آتا ہے نہ کچھ آتا ہے، 3-3 4-4 سال یہاں پہ گزارتے ہیں، 1 سال 2 سال 3-3 سال اپنے گھروں میں نہیں جاتے، بیویاں پیچھے اپنی ماں کے پاس اپنے گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کچھ لڑکیوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اب وہ یہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں کوئی محنت کروں، میں کوئی کام سیکھوں، کچھ اپنے آپ کو بہتر کروں، کمائی کروں، 6 مہینے کے بعد چلا جایا کروں، یا اپنی بیوی کو یہاں بلا لوں یا خود ہی وہاں پہ ٹرانسفر ہو جائے، بلکہ وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ چھٹی جاتا ہوں، اگر ایک دفعہ اولاد ہو جائے نا، بچہ ہو جائے تو پھر یہ قابو میں آ جائے گی، یہ جو اس کی زبان چلتی ہے نا، یہ اولاد ہو جائے گی تو یہ قابو میں آ جائے گی۔ تو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس چیز کو اس طریقے میں اس طرح استعمال کرتا ہے۔ اچھا، اب ہونا کیا چاہیے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہونا چاہیے، جس طرح بچوں کی شادی ہوتی ہے نا، جو عقل مند ماں باپ ہے وہ پہلے دن ہی بچوں کو بولتے ہیں اپنا بوری بستر اٹھاؤ اور جاؤ، اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ۔ اگر ان کے پاس کوئی وافر مقدار میں کوئی پیسے کو مکان موجود ہوتے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں، نہیں ہوتے ان کو بولتے ہیں کہ جاؤ، آپ کا یہاں پہ گھر، یہاں پہ جتنے بھی جائیداد ہے اس کی طرف بالکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے کھانا کرنا کرو، اپنی زندگی میں مگن رہو۔ وہ یہ کرتے ہیں کام۔ یا پھر کچھ بچے جو اچھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود ہی شادی کے بعد علیحدہ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، خود سے اپنا پورا سسٹم خود کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی کھچ اور اپنے گھر کی جو لڑائیاں جھگڑے ہیں ان سب میں بالکل بھی نہیں وہ پڑتے۔ اور میں آپ کو یہ یقین سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو بچے یا یہ جو ماں باپ ایسے کرتے ہیں نا، یہ بہت ہی زیادہ سکھی رہتے ہیں۔ یہ آگے جا کے جب یہ خود ماں باپ بنتے ہیں اور بوڑھے بنتے ہیں نا، تو یہی وہ پھر ماں باپ ہوتے ہیں جو اگلی نسل کو بناتے ہیں۔ یہ پھر آگے جب ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں کرتے ہیں، ان کو علیحدہ کر دیتے، ان کو اپنے سر پہ سوار نہیں رکھتے، ان کو یہ نہیں بولتے کہ ہمارے ماں باپ ہیں ان کی بھی خدمت کرے تمہاری بیوی، اس طرح کا ان کا رویہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنے بچوں کو شادی کرتے ہی ان کو علیحدہ کر دیا کریں، اپنی زندگیاں گزارا کریں، اپنی جو جہالت ہے وہ ان کے سر پہ نہ تھوپا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔